میں آپ کو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى النجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یہ آیات میرے نبی کی شان کو بھی بتاتی ہیں اور علم کو بھی بتاتی ہیں. کہاں پرواز ہے. زمین سے اٹھایا پہلا آسمان. رات کا سفر ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. رات کا وقت مقرر کیا گیا امت کو بتانے کے لیے کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو رات کا کچھ حصہ اللہ کو دینا پڑے گا. لیپ ٹاپ سے اٹھنا پڑے گا, کمپیوٹر سے اٹھنا پڑے گا, بستر سے اٹھنا پڑے گا. کچھ وقت اپنے رب کو دو. رات کے اندھیروں میں دوستی اندھیروں میں لگتی ہے, اس لیے رات کا لفظ لائے. پھر ایک بڑی خوبصورت تعبیر لائے ہیں. اللہ اکبر وللہ المثل الاعلی. جبریل آئے, آپ کو لے کر گئے بیت المقدس, وہاں سے پہلے آسمان کا سفر ہے تو اس لحاظ سے یوں لفظ ہونا چاہیے تھا سبحان الذی اسری عبدہ, یہ ہونا چاہیے. یا یوں ہونا چاہیے سبحان الذی سری بعبدہ. یہاں دو حرف الگ الگ, ایک الف آیا ہے سرا کے ساتھ, ایک با آیا ہے عبد کے ساتھ. الف ہو تو با کی ضرورت نہیں, با ہو تو الف کی ضرورت نہیں. عربی کے قاعدہ کے لحاظ سے اگر الف ہے اسرا ہے تو بے کی ضرورت نہیں, اگر با ہے تو الف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الف بھی لائے با بھی لائے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کیا بتانا چاہتے تھے؟ جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ بھاگ کے دروازے پہ چلے جاتے. جب کوئی آپ کی نظر میں بڑا ہو, رشتے میں, مرتبے میں, منصب میں, تو آپ کمرے میں بیٹھ کے انتظار نہیں فرماتے ہیں, آپ جلدی سے دوڑتے ہیں اور باہر جاتے ہیں, اور باہر جا کر آپ ان کا استقبال کرتے ہیں. پھر ان کو آپ لے کر آتے ہیں, ان کو بٹھاتے ہیں اور اگلا سلسلہ چلتا ہے. تو میرے رب نے الف اور با میں یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت, اپنے نبی کی قدر کرو. میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے. اسری بعبدہ, اللہ آنے جانے سے پاک ہے, زمان و مکان سے پاک ہے. تعبیر ہے صرف عزت کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے کہ میں خود اپنے حبیب کو لینے آیا تھا. اس لیے جو آپ اوپر گئے ہیں تو جبریل کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوئے, جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑا, جبریل نے پروں پہ نہیں بٹھایا, جبریل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں گئے. جبریل اپنی رفتار سے گئے, میرے نبی اپنی رفتار سے گئے. جبریل تو خالی ساتھ نوکر بن کے جا رہا ہے, لے جانے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں, آجا میرے ساتھ آ. چل پہلا آسمان, دروازے کھولو. آگے آدم کھڑے ہوئے ہیں, استقبال کر رہے ہیں, مرحبا نیک نبی آ گئے, مرحبا نیک بیٹے آ گئے. اوپر چلو دوسرا آسمان, عیسیٰ زکریا یحییٰ کھڑے ہیں علیہم السلام. تینوں نبیوں نے استقبال کیا, نیک نبی آ گئے, نیک بھائی آ گئے. تیسرا آسمان, یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا, نیک نبی آ گئے, نیک بھائی آ گئے. چوتھا آسمان, ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا, نیک نبی آ گئے, نیک بھائی آ گئے. پانچواں آسمان, موسیٰ علیہ السلام نے استقبال, ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا, نیک نبی آ گئے, نیک بھائی آ گئے. چھٹا آسمان, موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا, نیک نبی آ گئے, نیک بھائی آ گئے. ساتواں آسمان, جہاں ایک بیت اللہ زمین پر ہے, ایک ساتویں آسمان پر ہے. جیسے یہاں طواف ہوتا ہے وہاں طواف ہوتا ہے. ہر وقت
عرب فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں. ایک جماعت جب طواف کر کے نکل جاتی ہے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. جب 7ویں آسمان پر پہنچے ہیں تو کوئی استقبالیہ نہیں ہے. ایک بڑے میاں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے. آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں. ابراہیم بھی میرے نبی کے طفیل ابراہیم بنے ہیں، لیکن امت کو پیغام دینا ہے کہ رشتوں کی قدر میں نے نبی کو بھی سکھائی، تم بھی یاد رکھنا. یہ نہ ہو مال و دولت کے نشے میں ماں باپ کی عظمت بھول جاؤ، اقتدار کے نشے میں بہن بھائیوں کو بھول جاؤ، رشتے ناتوں کی عظمت. میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قدم تو ہے وہ جو اللہ کے راستے میں اٹھتا ہے، اس کے بعد سب سے بہترین قدم وہ ہے جو رشتے داروں کی ملاقات کے لیے اٹھتا ہے. تو رشتے ناتے سمجھائے گئے. اللہ جانتے تھے یہ امت ماں باپ کو بہت خوار کرے گی، تو اللہ نے میرے نبی کو آگے چلایا، ابراہیم کی طرف چلایا. جب قریب ہوئے تو پھر ابراہیم کھڑے ہوئے، اور سارے نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. استقبال کیا اور امت کو پیغام دیا کہ وجہ کائنات بھی باپ کے آگے جھکنے کے لیے مجبور ہے کہ اس کی عزت یہاں جھکنے میں ہے. اور یہی پیغام امت کو دیا گیا ہے، اور یہی پیغام میرے نبی نے دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے بلند پرواز ہوئے، سدرۃ المنتہا. جبریل اٹک گئے، یا رسول اللہ آگے ایک بالش دیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. سدرۃ المنتہا کے آگے سفر ہوا. کیسے ہوا یہ اللہ ہی جانے ہے یا اس کا حبیب جانے ہے. نہ انہوں نے بتایا نہ اللہ نے بتایا، ہم ایمان لائے. پھر وہاں سے اوپر سفر شروع ہوا. آج پہلا دن ہے، عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور کسی ہستی کے قدم عرش کی دھرتی پر پڑ رہے ہیں. آج عرش بھی جھوم رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. پھر عرش کے اوپر لا محدود لا تعداد پردے ہیں. اللہ نے سارے پردے ہٹائے اور کہا میرے حبیب آمنے سامنے ہو جائے. کہا السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے.